بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایھا المرسلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا بحمد اللہ تعالی 27ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان فرشتے آئے، انسانی شکل میں تھے۔ آپ نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچڑا جب پیش کیا، فرمایا کھاؤ، کھاتے نہیں۔ تو آپ نے جب ان سے کوئی خوف محسوس کیا تو انہیں کبھی خوف نہ کیجیے، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ پوچھا کیسے ہوگا؟ کہا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو کہہ دیتا پھر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہونے کے بعد فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں تم کس کام آئے ہو؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم ان کو برباد کرنے کے لیے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، ان کے اوپر ہم گارے کے بنائے ہوئے پتھروں کی بارش کریں۔ بستی کو اکھیڑا گیا، اکھیڑ کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، پھر اوندا کر دیا گیا، اوپر پتھروں کی بارش کرتے کرتے زمین پر مار دیا گیا۔ اللہ نے آگے عذاب دے فرمایا ہم نے قوم عاد کو بھی عذاب دیا، قوم سمود کو، قوم نوح، ان سب کو عذاب ہوا نبی کی توہین کی وجہ سے اور رب کے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان کی توہین میں ایک جو قدر مشترک بات تھی وہ یہی تھی کہ نبی معاذ اللہ نبی جو ہے وہ جادوگر ہے اور یہ مجنون ہے۔ سحر او مجنون، یہ دو لفظ ان کے چلتے تھے۔ خواہشات اور حب جاہ کی محبت اس قدر دلوں میں ان کے گھر کر گئی تھی کہ دنیا کے سنجیدہ ترین انبیاء جو لوگ ہیں، پاک باز لوگ ہیں، ان کو یہ خبیث گالیاں دیتے تھے، توہین امیز کلمات ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج علماء کو حق بات پر کوئی تکلیف آ جائے یا کسی مبلغ کو حق بات پر تکلیف آ جائے، گالی کا سامنا کرنا پڑے، دھمکی کا سامنا کرنا پڑے، وہ گھبرائے نہیں۔ مسئلے پر ہوا ہے نا کچھ بات ہے، اگر ذاتی معاملہ ہو تو اور بات ہے، لیکن مسئلے پر ہوا ہے پھر یہ سمجھ لے کہ نبیوں کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے حسن کو بیان کیا اللہ کہ ہر شے کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، غور کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں جہاں بھی قرآن میں آئے گا نا، غور و فکر کرو، یہ دیکھو اللہ نے نظام تخلیق کیسا بنایا، کرنے کے بعد اللہ پھر مطالبہ کیا فرماتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر تم اللہ کی طرف بھاگو۔ ایک عالم دین بیٹھے تھے تو سامنے پتہ نہیں وہ لمبے بالوں والا کیا ساحل ادیب، وہ آگے سے کہنے لگا کہ تم مولویوں کو بایو نہیں آتی، فزکس نہیں آتی، یہ کیمسٹری کے اصولوں کے مطابق قرآن کو دین کو سمجھیں، تم بس ایسے ہی کرتے رہتے ہو۔ تو وہ مولانا کا میرے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ مولانا جب بھی بات ہو نا اس کو ایک پوائنٹ پوچھیں، آپ پیچھے نہ ہٹا کریں۔ کہا جی کیمسٹری پڑھ لی، فزکس پڑھ لی، بایو پڑھ لی، پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کے اندر ہم نے غور و فکر کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ غور و فکر کا پھر نتیجہ تو بتائے۔ میں کہ اس کو مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جو نتیجہ اگر وہ بتا دے جو حق ہے تو اس کی جو پہلی گراؤنڈ ہے اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ نتیجہ یہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، مناظر دیکھے، مشاہدات دیکھے، آسمان کے وہ نظارے دیکھے، وہ سارا سسٹم دیکھا، پھر زمینی نظام کو دیکھا، کرنے کے بعد یہ کہا واہ مولا تو حق ہے۔
اللہ کی طرف دوڑو، یہ دوڑنے کا مطلب تھوڑا آگے جا کر سورہ نجم کے آخر میں بیان کروں گا کہ یہ دوڑنے کا مطلب پھر کیا ہے۔ نماز پڑھنا، شوق سے آنا، یہ ایک مقصد ظاہری ہے، لیکن مقصد ظاہری کے اندر حقیقت کیا ہے وہ سورہ نجم کے آخر میں ہے، لیکن وہ مشکل بیان کر سکتے کیونکہ عام عوام جو ہے، جو بیچارے سادہ لوگ ہیں، وہ کس طرح بایو پڑھے، فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، سادے کاروبار کرنے والے جو 50 سے 60% بالکل صاف سادے لوگ، وہ کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں کون سی بایو کیمسٹری فزکس تھی؟ یہ اصول تو جابر بن حیان کے بعد، بابا کیمیا کے بعد ہی بننے شروع ہوئے نا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام اتنا مشکل نہیں جتنا یہ سائنس کے اندر دھکیل کر بنایا جاتا ہے، اور جو اسلام قرآن کے ذریعے مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ صرف اتنا ہی ہے کہ جب نظارے دیکھ لو، مشاہدات دیکھ لو، مناظر دیکھ لو، زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے نظام کو، زمینی تخلیق، اس کے نظام کو، پھلوں کا آنا جانا، موسم کی تبدیلی سے سب دیکھ لو، تو پھر کرو کیا؟ رب کی طرف آؤ۔ تو جو رب کی طرف پہلے آئے ہوئے ہیں اور کیفیات میں ہیں، ان کو آپ دوبارہ پھر شروع سے لگا دیں۔ مقصد زندگانی تو پا لیجیے، گڑ گڑا کر دعائیں تو کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد زندگانی کو نہیں سمجھ پاتے کہ مقصد زندگانی کیا ہے۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی طرف دوڑو۔ جب اللہ کی طرف دوڑو تو کسی کو ساتھ شریک نہ بناؤ، کیونکہ حق وہی ہے۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد عبادت اور رب کی پہچان ہے۔ تمہیں رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔ کفار و مشرکین کو قیامت کے روز عذاب ملے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ جب بھی میں نے کہا ہے زندگی موت دینے والا کون ہے، جواب اللہ ہے۔ جب بھی کہا ہے شفا دینے والا کون ہے، جواب ہے۔ جب بھی یہ کہا ہے کہ بھئی عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا کون ہے، تو جواب ہے۔ یعنی ایک کمزور سے کمزور ہمارا بابا اسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے کہ ہر سنی کی زبان سے یہی آتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ داتا اور خواجہ کے دربار پر جائیں، ان کا پھر مقصد یہ نہیں ہوگا جو تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ جی سنی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، اور خدا کے بندوں کوئی خدا کا خوف کرو۔ ہماری بلاغت کی کتابوں میں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کافر کہے کہ موسم کی تبدیلی سے یا بہار کی وجہ سے، کافر اگر کہتا ہے کمیونسٹ، بہار کی وجہ سے پھل پھول آئے ہیں، تو یہ اس کا کفر ہے، یہ اس کا کفر ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ جملہ کہے ماشاءاللہ بہار کی وجہ سے پھل پھول آئے ہیں، یہ کفر ہوگا؟ آپ کہتے بھی ہیں موسم بہار نے جی رونق لگا دی ہے، موسم بہار ہی ہر طرف کلیاں جو ہیں وہ ان کی کمال خوشبو مہک رہی ہے، کہتے ہیں نا۔ تو بھائی چاہیے کہ ان کے پیچھے 2-3 کتبے لکھ کر لگائے ہوں، یہ مشرک ہیں، گراؤنڈ میں ایسے 4 بندے پھر رہے ہوں کہ جب بھی کوئی مسلمان یہ جملہ کہے کہ کلیاں جو ہیں وہ موسم بہار نے پھول کی کلیاں کھلا دی اور ہریالی آ گئی، تو پیچھے یہ کتبے لے کر کھڑے ہوں جناب آپ مشرک ہو گئے۔ تو پھر چاہیے کیسے ہو، لیکن نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ موسم بہار کی طرف جو پھول کے کھلنوں کی نسبت کر رہا ہے، ہریالی کے آنے کی نسبت کر رہا ہے، انبت الربیع البقلہ جو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم بہار سبب ہے، اور اس کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے عمل کے ہونے کی، یہ نسبت مجازی ہے،
حقیقی، تو عقیدے کی وجہ سے وہی جملہ کافر کہتا ہے تو کفر ہے، وہی جملہ مسلمان کہتا ہے تو عین ایمان ہے، کوئی اسے کفر نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے عقیدہ مسلمان کا پہلے پوچھ، پھر اس کے بعد اگلی بات کر۔ کہ داتا و خواجہ سے جا کر جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹا لینے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی طور پر ان کو معبود مان لیا ہے اور پھر ان سے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ شرک تب ہوتا ہے کہ جب معبود مانا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تجھ سے تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کہ معبود ہونے کے اعتبار سے مدد مولا تجھ سے چاہتے ہیں، اور معبود نہ ہونے کے اعتبار سے مخلوق سے مدد چاہ لیتے ہیں۔ اس مدد چاہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کئی حدیث اور قرآن کی کئی آیتوں کا کیا جواب دے پاؤ گے؟ آج اسکندر ذوالقرنین نے کہا تو میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، جب دیوار بنانے لگے تو کیا یہ کفر ہوگا؟ تو مدد حقیقی طور پر معبود مان کر مدد وہ اللہ سے ہے، اور مخلوق مان کر مدد وہ امت سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو جملے یاد رکھیں، معبود مان کر مدد اللہ سے ہے، اور مخلوق مان کر مدد اللہ کی مخلوق سے ہے۔ اگر کوئی مخلوق مان کر مدد اللہ سے مانگے گا تو یہ شرک، اور مخلوق کو معبود مان کر مدد مانگے گا تو یہ شرک۔ تو شرک کا جتنا دائرہ تم نے کھول دیا ہے، تو یہ اس شرک کو لیک نہ کریں، یہ سمجھے کہ شرک کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے۔ خام کا امت مسلمہ کو مشرک نہیں بنانا۔ اسی سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔ سورہ طور کے اندر آپ ذرا الفاظ پر غور کریں، کمال، والطور راہ پر ختم ہوتا ہے، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ اللہ نے 5 قسمیں ذکر فرمائی۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے اس لکھے ہوئے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہوا ہے، نام اعمال۔ قسم ہے بیت المعمور کی جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7 آسمانوں کے اوپر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے سلگائے ہوئے سمندر کی۔ اللہ نے قسم ذکر کر کے فرمایا تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے، ضرور ہونا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ چونکہ جو بات کی گئی وہ یہ کہی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر اور مجنوں کہا گیا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا محبوب آپ سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، ان کو جو برباد کیا گیا تو ان کی قوموں نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا تو ان کو برباد کر دیا گیا۔ ان کو کہہ دیں کہ اگر اس جملے سے باز نہ آئے افسر هذا ام انتم لا تبصرون، پھر ان کے ساتھ جو انجام ہوگا قیامت کے روز جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم تھی جس کو تم جھٹلاتے ہو، اور دنیا میں کہتے ہیں جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوہا فاصبروا لا تصبروا، جہنم میں جلتے رہو صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہیں جزا دی جائے گی ما کنتم تعملون، جس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ پھر جنتیوں کے والے سے فرمایا کہ جنتی جو ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، کلوا واشربوا، ان کو کہا کہ کھاؤ پیو، فاکہین بما آتاہم، وہ اپنے رب کے دین پر شاد ہیں، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کھاؤ پیو ہنیئا بما کنتم، خوشگواری میں رہو جو تم عمل کرتے تھے، عمل کی بدولت جنت کے اندر موجے مارو، کھاؤ پیو۔ یہ نہیں کہا جائے گا کسی پیر صاحب کے ساتھ تمہاری نسبت تھی تو کوئی بات نہیں، عمل نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں، اور زکوٰۃ نہیں دی کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو ہنیئا بما کنتم۔ کسی بھی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں دکھا دے کہ کہا گیا ہو کہ تم فلانے سے نسبت رکھتے تھے، فلانے کی اولاد سے تھے، فلانے بزرگ کی اولاد سے تھے، فلانے نبی کی اولاد سے تھے،
تمہیں اس وجہ سے بخش لیا گیا، جو تم عمل کرتے تھے اس کی بدولت، جو تم عقیدہ رکھتے تھے اس کی بدولت جنت میں جا کے کھاؤ پیو۔ یہ جو سٹیجوں کے اوپر ہمارے عظیم مبلغ اسلام تشریف فرما ہوئے، نقیبان محفل، یہ ایک نئی کمپنی میدان میں آئی، کخ پتہ نہیں، جنت کی ٹکٹیں یوں بانٹ رہے ہیں، ادھر جنت کی ٹکٹ، وہ عمل کچھ نہیں کرتے، وہ بربادی ہو، عمل کچھ نہیں کرتے تو پھر یہ نماز اللہ نے کیوں فرض کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی، امہات المومنین کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتا ہے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، یہ گھر کا ماحول ہوتا تھا، پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ بھئی نماز نہ بھی پڑھو مسئلہ حل ہے، جان جان کے ایسے کو واقعات بیان کریں گے اور جان جان کے وہ نقطے نکالیں گے، دیکھو نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، پھر بھی جنت میں۔ حالانکہ سیاق و سباق کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ اگر میں ابھی اسلام لائے، پھر کہا یا رسول اللہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو میرے لیے ہماری جنت ہے۔ اس نے کھجوریں کھا رہا، کھجوریں پھینک کے میدان میں لینا شروع کر دیا۔ آپ نے ہمارے اس نے عمل تھوڑا کیا ہے، دیکھو جنت میں چلا گیا۔ اب وہاں یہ کہنا اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، بھائی موقع ہی نہیں تھا، وہ فرض ہوا ہی نہیں اس کے اوپر۔ تو اس واسطے ان چیزوں کو جوڑ ملا کر کے عمل کی کوتاہی لوگوں میں پیدا کرنا، ایسا واز سننا حرام ہوتا ہے، ایسے محفل میں جانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے جہاں ایسے حالات بنتے ہو، رات گزاری، صبح کی نماز بھی نہ پڑھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے جو تھے نا یہ پیشہ ورنات خان، ان کو کبھی ان کے گھروں کے جو قریب مسجدیں ہوتی ہیں نا، وہاں فجر کے باقاعدہ میڈیا لگا کر چیک کریں کہ وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ جس رات محفل کی ہوتی ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، باقی ہو سکتا پڑھتے ہوں، یہ بھی حسن ثانی ہے، لیکن آپ باقاعدہ دیکھیں۔ اس واسطے ایسی محفل جس میں فجر کی نماز نہ پڑھی جاتی ہو وہ جانا ہی حرام ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا فرض چھوٹے گا، آپ کو اس محفل میں جانا حرام ہوگا۔ قانون ہے، اگر آپ کے کسی عمل سے فرض چھوٹے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، ایکٹیویٹی ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے اگر فرض چھوٹے یہ حرام ہو جائیں گے۔ حالانکہ بات سادہ کھیل ہے، جوا لگایا حرام ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے اگر فرض چھوڑتا ہے تو جناب ناجائز ہوتا ہے۔ ویسے ہر تراویح یہاں 5 منٹ لیٹ ہو جائے، کہتے ہیں قاری صاحب آپ ہمیں ٹائم بہت زیادہ لگایا۔ میں نے کہا وہ جو لائنوں کے اوپر بابے بیٹھے ہوتے ہیں تاش کھیلنے والے، ان سے بھی کبھی پوچھا ہے کہ آپ کا ٹائم کتنا ضائع ہوا ہے؟ ان سے کوئی نہیں کہتا، پورے ایسے پٹی چل رہی ہوتی ہے، اتنی اللہ معاف کرے رمضان المبارک کے اندر لائنوں کے ساتھ پوری پٹی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ بال گن رہے ہوں گے، کوئی لوگوں کی افطاری کرانی ہوگی، سارے تاش کھیل مصروف۔ تو جو قوم کا مائنڈ یہ ہو، اتنی فارغ ہو، آپ اس کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے پیروکار مومن وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے اولاد ہوگی نابالغی میں جو فوت ہوگی وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ مسلمان نابالغ بچہ جن کے والدین میں کوئی ایک مسلمان ہو وہ اس کے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ مشرکین کے جو بچے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس حوالے سے کافی اختلافات ہوئے، معاملات ہوئے، تاہم جنہوں نے کہا کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے کہ نابالغ، تو وہ خدام میں رہیں گے، اصل میں نہیں آئیں گے، یہی ان کے لیے جنت ہوگی کہ خادمین میں چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ساری باتیں ذکر کر کے اللہ کی مہربانی سے آپ نہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ مجنو ہیں، نہ جادوگر ہیں، آپ انجام بخیر ہیں، کفار کا انجام خیر پر نہیں ہے۔ پھر ان مشرکین کے جھوٹا ہونے پر اللہ نے دلائل قائم فرمائے، فرمایا اگر قرآن کو تم ایسا کہتے ہو تو اس کی مثل کوئی لے آئے ہو۔ زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے، اگر مشرکین نے پیدا کیا بتوں نے، پھر اللہ نے کیا ہے تو اللہ نے نبی بھیجا ہے، یہ اسی کی تبلیغ کر رہے۔
کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کے پاس نہیں، محبوب کے پاس ہیں۔ بھئی اگر محبوب کے پاس بھی نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے بھی اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی تو نہیں نا۔ تو رب کے خزانے کس کے پاس ہوئے؟ بس یہی ہم سنی کہتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، میں بانٹتا جاتا ہوں، بانٹتا جاتا ہوں۔ تو حضور سے ہم مانگتے ہیں یا رسول اللہ بیٹا چاہیے، یا رسول اللہ عزت چاہیے، یا رسول اللہ مال چاہیے، مانگتے ہیں۔ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ قاسم ہیں، مخلوق میں اللہ نے آپ کو قاسم بنا کر بھیجا ہے۔ عطا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور قاسم کے اعتبار سے دینے والے، لفظ پر غور کریں، قاسم کے تقسیم کرنے والے کے اعتبار سے جو تقسیم کرتا ہے وہ بھی تو دیتا ہے نا۔ تو دینے والے کو فارسی میں کہتے ہیں داتا، دینے والے بانٹنے والے کو فارسی میں کہتے ہیں داتا، داتن مصدر سے، دیہات مضارع میں فاعل کا صیغہ داتا، دینے والا۔ حقیقی طور پر عطا کرنے والا وہ کون ہے؟ تو رٹے لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا قرآن میں، حدیث میں اللہ کا نام دکھا دو داتا، لفظ ہی فارسی کا۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، پہلے ہماری وضاحت تو سنو، ہم کئی حدیثوں کو ملا کر بات کر رہے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے معبود ہونے کے اعتبار سے، خالق ہونے کے اعتبار سے، اور جو ہم داتا خواجہ کو داتا کہتے ہیں، حضور کی ذات کو داتا کہتے ہیں، وہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ عطا کرتا ہے بانٹنے کے اعتبار سے، اللہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے، محبوب اپنے محبوبوں کو عطا کرتے ہیں بانٹنے کے اعتبار سے۔ فرشتے بانٹنے والے ہو جائیں شرک نہ ہو، حضور بانٹنے والے ہو جائے شرک نہ ہو، داتا خواجہ کو اگر بانٹنے والا یا داتا کہہ دے تو شرک آ گیا۔ ایک وہ مجھے ساتھی نے پوسٹ سینڈ کی، اس میں تھا، وہ ریحان طارق کا نام ہے صافی، تو سامنے وہ شیر میاں داد قوال کو بٹھایا ہوا ہے، وہ کہتا یہ آپ نے یہ قوالی پڑھی ہے؟ وہ گھبرا گیا، وہ کہتا نہیں جی میں نے چھوڑ دیا، یہ شرک ہے کہ داتا پیا تیرے پاس ہے، یا پاک پتن کے بابا جی سے کہا تیرے پاس ہے تو دے، تو کہتا یہ تو شرک نہ ہوا۔ اس نلائق کو کیا پتا کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ اسے جو پتا ہو کہ معبود الہ واجب الوجود کو کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بات کریں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ نعت خواں غلط جملہ پڑھ دے جواب دے علماء، قوالی میں کھچ مار دے جواب دے علماء، ان سے پوچھ کر دیکھو تو کہتے اوہ ہم نے توبہ کر لی ہے، تو بیٹھے پھر ہوتے ہیں داتا صاحب وہاں کے عرص پر پھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بات سمجھے، شرک تب ہوتا ہے جب مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر، واجب الوجود مان کر، خالق مان کر کہا جائے مجھے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر واجب الوجود نہ مانا جائے، معبود نہ مانا جائے، خالق نہ مانا جائے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے کہا جائے دے، تو وہ شرک۔ الحمدللہ۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ سن لیں اللہ کے کلام پھر نیچے آئیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے کہ یہ جانتے ہو کہ ایسا ہے؟ ان کفار کو یقیناً عذاب ملے گا۔ وہ جو ٹیوننگ ہے وہ ہو کر رہے گی، لیکن ٹیوننگ کے بعد تو باہر آنا نا، ان کی ہوتی رہے گی، چترول جاری رہے گی۔ اب آپ اپنے محبوب، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ آپ ہمارے سامنے ہیں محبوب، آپ ہمارے سامنے، اب جو لفظ اللہ نے فرمائے نا آپ ہمارے سامنے ہیں، وہ ہو کمال۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن شان الوہیت کے مطابق آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری نگہداشت میں ہیں۔ رب اپنے محبوب کو کیسی کیسی نگرانی اور نگاہوں میں رکھتا ہے۔ جس کو اتنی نگاہوں میں رکھے اور تم اس کے بارے میں کہو یہ حاضر ناظر نہیں، ان کو علم غیب نہیں، یہ کچھ دے نہیں سکتے، پتہ نہیں وہ تم کون سے نبی کو مانتے یار؟ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے،
باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ پتہ نہیں کتنی حدیثوں کا اور قرآن کی آیتوں کا یہ ترجمہ ہے ان اشعار کے اندر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھے، فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پشت پھیر کر جا رہے ہو، فجر کی سنتوں کا ثبوت ہے یہاں سے۔ جو قوم سنتے نہیں نہ بڑھتی، اس کے لیے یہ دلیل ہے۔ فرض پڑھے اور نکل گئے، جمعے کے فرض پڑھے اور نکل گئے، بعد میں سنتے کس نے پڑھنی؟ وہ جی فلانے ایک بندے نے ایسا کہا تھا، وہ ایک کی سن لی ہے تو جو ہزار کہہ رہے ہیں ان کی نہیں سنتا، جو کہہ رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ یہ سنتے پڑھنی ہے۔ ہم سے کوئی نہیں پوچھتا آ کر، وہ سادے سے بندے سے پوچھ رہے تھے بتائیں جی سنتے کہاں لکھی ہیں، ہم سے پوچھیں نہ تو بتائیں آپ۔ سورہ نجم مانا ہے تارا، اللہ قسم ذکر فرما کہتا ہے قسم ہے تارے کی، اذا ہوا۔ اب ہوا اس کا معنی چڑھنا بھی آتا ہے، اس کا معنی اترنا بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب چڑھے، قسم ہے تارے کی جب اترے۔ معراج کا ثبوت محبوب کا جانا بھی ثابت، محبوب کا آنا بھی ثابت ہے۔ کیسے گئے؟ اسی لباس میں گئے، لباس بشری بے مثل، لباس ملکی بے مثل، لباس حقی بے مثل۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر کہاں تک گئے یہ کوئی پتہ نہیں۔ عرش کوئی مقام منتہا، معراج کے مقام منتہا نہیں ہے، اس کے آگے کتنی منزلیں ہیں یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ معراج میں پھر ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ فرماتا ہے تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بہے، بے راہ نہیں چلے۔ وما ينطق عن الہوا، وہ جو بولتے تھے ہمارے عطا کردہ قوت گویائی اور سوچ جو ہم عطا کرتے وہی بولتے تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، جس کو قوتوں والے قوت بازو والے ان کو سکھاتے، یعنی لے کر آتے۔ علم مانا اطلاع بھی آتا ہے، لے کر آتے جبریل امین۔ ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی، طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر چلا گیا۔ ثم دنا، پھر اتنا قریب ہوا، فتدلی، پھر خوب اتر آیا۔ فقال قاب قوسین او ادنی، پھر اتنے قریب ہو گیا کہ دو کمانوں کے ملنے کا فاصلہ رہ گیا۔ یا الہی تو نام بھی بتاتا، اتنا قرب تھا تو ہمیں تو کہہ دیتا بس قرب ہوا، اتنا بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اور قوسین کا ذکر کیوں کیا؟ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عرب والوں کا دستور یہ تھا کہ جب یہ معاہدہ کرتے، صلح کرتے اور یہ کہتے کہ تیرا دشمن میرا دشمن، میرا محبوب تیرا محبوب، تو پھر وہ تیر کمان پہن کر پھر گلے ملتے تو تیر کمان کے ساتھ ملتا، اس کے ملنے کا مطلب ہوتا کہ آج سے جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ سرور کہوں کہ جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کی رات باتیں کیا ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے جو ہوئی سو ہوئی، ما اوحا، جو ہوئی، جو اللہ نے کی۔ پیار کی باتیں بتائی تو نہیں نہ جاتی، کوئی نہیں بتاتا۔ پھر یہ تو بے مثال پتہ نہیں کس کیفیت میں تھے کہ جہاں ترس رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، پھر بھی طلب باقی ہے۔ چھٹے آسمان میں معراج کی رات کھڑے اور کہہ رہے ہیں حضور آپ کی امت نے نہیں پڑھنی نمازیں، واپس جائیں۔ حضور بھی 5 کر کے معاف کرا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رب کے جلووں کو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تینوں ویکھیا تے رب ویکھ لیا، وہ جلووں کے اعتبار سے ہے، یہ مقام مظہریت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور صفات کے مظہر تھے اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء صفات کے مظہر ہیں، اور صفت کا مظہر ذات کا جلوہ نہیں دیکھ سکتا۔ عند سدرۃ المنتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اللہ نے وہ شان عطا فرما دی۔ زیارت کے وقت بس ایک بات تھی، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی،
نظر جھکی نہیں، ڈولی نہیں، پھری نہیں، حد سے بڑی نہیں، یہ پتہ نہیں وہ بے کیف دیدار کیسے ہوتا رہا، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ اس کے آگے مشرکین کے لات و عزا بتوں کی مذمت کی گئی، مذمت بیان کی گئی۔ فرشتوں کو انہوں نے معاذ اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ظالم لوگ ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب کہ اللہ کے لیے بیٹے بنائیں، مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ کلام الہی کے اندر مفہوم مخالف بولنا، مفعول مخالف سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا باقاعدہ اجماعی اصول ہے۔ بت پرستوں نے وہمیات کو معبود بنا ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے انہیں اللہ اسماء سمیتھا، یہ انہوں نے برہمن رکھا ہو، یہ وشنو رکھا ہو، یہ شیو رکھا ہو، یہ فلانے فلانے، یہ کالی ماتا، یہ چٹی ماتا، یہ فلانے فلانے، یہ سارے ان کے وہمیات ہیں اور کچھ نہیں۔ بھئی یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ بندہ ہو تو اس کی ایک لمبی ساری سونڈ ہو، تو یہ کون ہے جی، مطلب وہ عجیب سا اس کا نام بنایا ہوا ہے، وہ کرشنا بنایا۔ تو یہ سارے کیا انسان کے اندر کوئی ایسا ہے؟ وہمیات، چھ بازو والے وہ کالی ماتا بنا دو، کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہے جن کا تم نے نام رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں۔ کفار کی مذمت بیان کی گئی۔ فرشتوں کی شفاعت ہوگی، اذن الہی سے ہوگی۔ متقین کی صفات بیان کی۔ کیا ہے صفات متقین کی؟ بے حیائیوں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، تصوف کی منازل طے کرے جی، لطائف کی دنیا میں آ جائے، لطائف کی دنیا میں آ گئے، روح سے چلے، قلب میں آئے، قلب سے سر میں آئے، سر سے خفی میں آئے، خفی سے اخفا میں آئے، پھر نفسی آئی، پھر قالبی، وہ سلطان الاذکار میں سارے لطائف سبع میں اپنے وظائف کیے، 36 مراقبے نقشبندیوں نے کر لیے پورے طور پر۔ اور بھائی اگر تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہے، تم برائی کی طرف جا رہے ہو، تو نہ تمہارے لطائف نہ تمہارے مراقبے، سب بے فائدہ ہے۔ ان کا کرنے کا مقصد یہ ہو کہ نیکی کی طرف تمہارا دل کشاں کشاں چلا رہے، پھر سمجھو کہ ان لطائف کا اور ان وظائف کا، ان مراقبات کا کوئی فائدہ ہے۔ مشرکین کے نظریات کا رد کیا گیا، شرک کے باوجود دوسرے کا عمل میں۔ جو مشرک ہوگا یاد رکھے، جو قرآن میں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، واقعی نہیں اٹھائے گا جو مشرک ہوگا۔ مومن ہوں گے تو پھر اس کی شان ہی نرالی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ایک شخص جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، فرمائیں گے فرشتوں کو روکو بھائی روک وہی سکتا ہے جس کو اختیار ہو۔ احمد بن حنبل کی حدیث حضور ہو کر کہیں گے واپس آؤ تکڑے کی طرف، ترازو پر آئیں گے، حضور فرمائیں گے میرے سامنے تولو، اعمال تولے جائیں گے، واقعی برے اعمال زیادہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھہرو، حضور اپنے پاس ایک ٹکڑا نکالیں گے، اس ٹکڑے کو اس کے پلڑے پر رکھ دیں گے جو نیکیوں والا ہے، فرمایا اب تولو، جب تولیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کن کن امتیوں کے کاغذ کے ٹکڑے اٹھائے پھرتے ہیں؟ کتنے مہربان ہیں میرے آقا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ جہان میں ذرہ 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 جو بھی ہے میرے آقا اس کے لیے رحمت ہے۔ کوئی نہ مانے اس کی اپنی حماقت و بدبختی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل شیء یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے۔ ایک دیوبندی عقیدہ کا یہ نور محمد کتب خانہ دہلی کے اندر ہوتا تھا۔ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد لائق پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ محدث اعظم آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا تنکا پکڑ کر، حضور جناب مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ حضور کو ہر چیز کا علم ہے، تنکا پکڑ کر کہنے لگا بتائیں اس تنکے کا حضور کو علم ہے؟ اب اتنا اسٹریٹ فارورڈ سوال، تو آپ نے کہا یہ بتا اس تنکے کو حضور کا علم ہے کہ نہیں؟ بتا اس تنکے کو حضور کا علم ہے کہ نہیں؟ جو ترمذی کی روایت ہے، دیگر صحاح کے اندر بھی، کہ کل شیء یعلم انی رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا اس حدیث کے مطابق بتا یہ تنکا شے ہے کہ نہیں؟ جی ہے شے۔ فرمایا یہ حضور کو جانتا ہے کہ نہیں رسول ہے؟ جی جانتا ہے۔ فرمایا بے جان کے بارے عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ حضور کو جانتا ہے، اور جو جانے کائنات ہیں ان کے بارے کہتا ہے کہ ان کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ شرم کر، تیرے برائیاں چھپائے بیٹھے ہیں،
ورنہ تجھے ننگا کر دے تو پتہ چل جائے۔ میرے آقا کی رحمت ذرے ذرے پر ہے۔ آپ نے جب وہ اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، قیامت کا پتہ نہیں کتنے کتنوں کے ساتھ میرے آقا مہربانیاں فرما رہے ہوں گے۔ آخر میں جو جہنم میں رہ جائیں گے، جن کی چھترول ہو رہی ہوگی، میرے آقا دستار کھول دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ دستار پکڑ کر آ جاؤ، میرے آقا دستار پھینک کر ان کو لے آئیں گے۔ اللہ نہیں کہے گا میرے محبوب میرے کارخانہ قدرت میں کیوں دخل دے رہے ہو، کیونکہ اختیار رب نے دیے ہیں، اور رب نے اختیار دے کر کہا ہے کہ محبوب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ جہنم بھی تو ہے، حضور وہاں دستار پھینکیں گے، جن کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دستار کے ساتھ چمٹ جائیں گے، حضور لے جائیں گے۔ اور بھی کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا یار، حضور کو اتنا بھی حضور پر آپ کا یقین نہیں ہے کہ جس ذات کا کلمہ پڑھ کے جنت میں جا رہے ہو اسی کے بارے میں ترازو پکڑ کر بیٹھ گئے، اتنا اختیار ہے اتنا نہیں ہے۔ کس نے اختیار دیا کہ تکڑی لگا کے بیٹھ تو؟ بس اتنا ہی بول، فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم۔ جو عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، رفتیں ہیں، بلندیاں ہیں، قید ساری حضور کی ہے، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ میں کہتا ہوں کتنے ترجمے بتاؤ والا حضرت نے سارا اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے وہ جس نے کمایا۔ ایک تو اس کی تفسیر کی گئی، یہ کافر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ جو اس نے کوشش ہے وہ اس کا حق ہے، اس کو جزا ضرور ملے گی اگر عام مومن ہے یا عام انسان ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ احسان ثواب دوسرے کو، ایک احسان ثواب کرے دوسرے کو نہیں پہنچتا، تو میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہوتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ کیوں کہتے کہ غار والی رات اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑنے والی رات، یہ دو راتیں مجھے دے دے، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصال ثواب، ثواب کا منتقل ہونا، زندہ کا ثواب زندہ کو دینا بھی ثابت، اور جو فوت ہو جائے، اسے ساتھ کی والدہ فوت ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ حضور میں اپنی فوت شدہ ماں کے لیے کیا کروں؟ فرمایا جو بہتر ہو سکتا کر دے۔ پہلے ایک باغ دیا ماں کے نام کا، فوت شدہ تھی، ثواب کے نام پر باغ دیا، پھر کنواں کھدوا کر دیا، اور کنویں کے اوپر منڈیروں پر لکھا یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا ہے۔ تو غیر اللہ کا نام لکھا گیا، اس کنویں سے صحابہ پانی پیتے رہے، تو کیا کہو گے؟ جو فتویٰ صحابہ کے بارے میں ہوگا ہم وہ قبول کرنے کے لیے اپنے بارے میں تیار ہیں، پر یہ نہ کرو کہ اگر ہم پر وہ فتویٰ لگاؤ اور صحابہ کو پیش کرے تو کہ نہیں وہ بات وہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ سے ہے، ہمارا عقیدہ اہل بیت طہار سے ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، ہمیں بات وہ دلیل سے کریں۔ پھر خوشی اور غمی دینے والی ذات کون ہے؟ واجب الوجود اللہ۔ زندگی و موت دینے والی ذات اللہ ہے۔ نار و مادہ بنانے والی ذات، دوبارہ زندگی بھی وہی دے گا۔ غنا دینے والی ذات بھی، توہین اور نافرمانی کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ ان حقائق سے تعجب میں، ان حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں، حقائق میں تعجب میں آ کر یہ کیا ہے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ سورہ نجم کے آخر میں یہ جتنی بھی سائنسی، فلاسفری، بایو کیمسٹری، فلانا، ان سب کا جو قرآن کے اندر داخل کر کے نتیجہ نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہے اللہ کی طرف دوڑو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نتیجہ ہے عبادت کرو۔ اسی تحقیق میں بات کرنا، ماشاءاللہ بڑی پیاری تحقیق کی، اللہ کی الوہیت کے بارے میں بڑے پیارے دلائل دیے۔ نتیجہ کیا ہے کہ الوہیت کے دلائل کے بعد عبادت کی ہے، کہ اللہ کی طرف دوڑا ہے، اور اگر دوڑا ہے، اللہ کی طرف آیا ہے، عبادت کی ہے، تو پھر وہ کیفیت بنی ہے جو منازل اور مناظر اور مشاہدات کو دیکھنے کے بعد ہونی چاہیے تھی۔ وہ کیسے ہوتی؟ وہ اللہ فرماتا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم سنجیدہ لوگ نہیں ہو، تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غافل ہو۔ غافل نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، عبادت کرو۔
یہ سورہ نجم کے اندر یہ اس کا نتیجہ بیان کیا گیا کہ خشیت الہی تم میں آ جائے. وَتَخْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں جب رب کا ذکر سنتے ہیں اور خشیت آتی ہے. يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، تھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، روتے ہیں، ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. یہ کیفیت ہو، پھر سمجھ آئے گی بات کہ ہم اللہ کی طرف دوڑے ہیں، غور و فکر کیا ہے، ترقی ہوئی ہے غور و فکر میں، ہم عبادت کی طرف آئے اور ترقی ہوئی ہے، ہم اس عبادت کے اندر گڑ گڑا کر عاجزی کر کیفیت میں آ گئے. لہذا اس سے ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نماز کے اندر اگر کوئی روئے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. جنت دوزخ، جنت کے شوق میں، دوزخ کے خوف میں، یا رب کے شوق میں، رب کی محبت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھتے ہوئے حضور کی محبت میں اگر کوئی روتا ہے، آہ اف کی آواز بھی نکل آتی ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. یہی ہمارے فقہائے احناف نے فرمایا. اور جو ویسے ذاتی درد کی وجہ سے روئے، اوہ آہ اف نکل آئے، اس کی نماز فاسد ہوگی. تو یہ قرآن اس نتیجے پر بات کر رہا ہے. سورہ قمر میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت قریب ہے، چاند دو حصے میں ہو گیا. اب یہاں تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک کے اندر فرمایا وہ، اور اس اعتبار سے قیامت قریب ہے یا قرب قیامت چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے. اور اس پوری صورت کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیے گا 27 پارے میں سورہ قمر، اس کی ہر آیت رات پر ختم ہوتی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر من يروا آیۃ یعرض ویقول سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. کمال لطف ہے پڑھنے میں. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اسی میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس کو ہر کوئی مدکر نکرا ہے اور یہ مقام استفہام میں آ رہے ہیں. کوئی بھی ہو وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اگر اس کو ہم خاص لوگوں میں رکھیں کہ جو سائنس پڑھے ہوں صرف وہی دین سمجھ سکتے ہیں، وہی غور و فکر کر سکتے ہیں، تو بھئی فحل من مدکر کی جو نکارت اور عمومیت ہے وہ تو ختم ہو کے رہ جائے گی، اور یہ قرآن کے مخالف ہے. اس واسطے قرآن عمومی پیراؤں میں بات کرتا ہے کہ عوام الناس وہ اس والے سے کیا کرتی ہے. اور اسی صورت میں قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن رکھ دیا گیا. پہلی کوئی کتاب، آسمانی کتاب سوائے نبی کو یاد نہیں ہو سکتی. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ حضور کے صدقے، آپ کے قلب مبارک کی برکت سے اللہ جس کے گھر پر مہربانی کرتا ہے، جس کے والدین کا لقمہ حلال کا ہوتا ہے، خون حلال کا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسا بیٹا دیتا ہے جو دین پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بنتا ہے، دین کا عالم بنتا ہے. یہ گارنٹی ہوگی. جس کا بچہ دین کا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، اس کے والدین کے لیے یہ گارنٹی ہوگی ہے کہ لقمہ بھی حلال ہے اور خون بھی حلال ہے. یہ گارنٹی ہوگی. اب اس کی گارنٹی تب ہوگی جب اس کی اولاد بنے گی، دین کی طرف آئے گی. تو فرما بردار اولاد یہ والدین کے لقمہ حلال اور خون کے حلال کے اثرات ہوتے ہیں. حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے 18 سپارے یاد، یہ 18 سپارے تو یاد سمجھ آ جاتے ہیں. اوپر دیکھیں خون کتنا حلال ہے، لقمہ کتنا حلال ہے، وہ دیکھیں. ایک سیب کھا لیا تو وہ 8-10 سال کی مشقت کرنی پڑی، وہ لقمہ حلال ہے. آپ اندازہ کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی جن کے بچے حفظ نہیں کرتے وہ سارے معاذ اللہ ہو، مطلب کہ دیندار تو رہے. حضور نے فرمایا یا دین سیکھنے والا بن جا، یا سکھانے والا بن جا، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن جا. تو یہ تعاون کرنے والا بھی انہی میں آ جاتا ہے. اور چوتھا جو ہوگا ایسے ہی بٹ کھا کے مسجد میں آئے گا تو کوئی نہ کوئی نئی شرلی چھوڑی ہوگی فتنے کی، اور یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، نمازیوں کا ذوق خراب کر دے گا. سمجھ لیں لقمے میں گڑبڑ ہو گئی ہے یا کوئی اوپر کو گڑبڑ ہو گئی ہے. اس صورت میں مسئلہ تقدیر میں بیان کیا گیا کہ تقدیر جو مبرم ہوتی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو معلق ہوتی ہے وہ اللہ دعاؤں سے بھی بدل دیتا ہے، اس کی بچت ہو جاتی ہے.
سورہ رحمان، اس میں کیا کیا مناظر بیان کیے گئے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کے ہر کام کی ابتدا دیکھی نا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، تو کہا یہ رحمان کون ہے؟ پھر اللہ نے کہا رحمان سنو پھر کون ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ پوری سورہ نازل اس پر کی گئی۔ یہ پوری سورہ رحمان بسم اللہ شریف کے وہ رحمان کے اعتراض پر آئی ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو انسان کامل کو قرآن سکھایا، یعنی حضور کی ذات کو تشریح و تفصیل کی قوت گویائی دی، سورج اور چاند کو اپنے مدار میں حساب سے رکھا، والشمس والقمر بحسبان، چاند اور درخت کو سجدہ کرنے والا بنایا، والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا، ووضع المیزان، ترازو قائم کیا کہ تم اس میں کمی بیشی نہ کر سکو، زمین کو جانداروں کے لیے بچھونا بنایا، والارض وضعها للانام، اس میں گوناگون میوہ جات رکھے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، تے بتے کھجوروں کے گچھے اور میوہ جات مختلف وہ تمہارے لیے رکھ دیے ہیں۔ دو سمندروں کے ملنے کے درمیان آڑ رکھ دی، مرج البحرین، ادھر کا پانی ادھر نہیں، ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا۔ ایک شخص نے دونوں کا پانی لے کر ایک شیشے کی بوتل میں اکٹھا کر دیا اور یوں خوب مکس کیا، جب چھوڑا اعتدال میں ہوا تو وہ پانی پھر جدا ہو گیا۔ سمندروں سے لال مرجان کے موتی نکالے، سمندروں پر پہاڑوں کی طرح کشتیاں چلا دی۔ ہر چیز کا فنا ہے اور رب ذوالجلال کی بقا ہی بقا ہے۔ فنا امکانی ہو، فنا عملی ہو، اللہ ہر فنا سے پاک ہے۔ جن انسان کو پیدا کیا، جن جنات کی تم بہت طاقتور سمجھتے ہو، پر رحمان کے سامنے جو بسم اللہ پڑھتے ہو، رحمان کے سامنے سب بے بس ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، جن و انسان تم بڑی طاقت رکھتے ہو، نکل جاؤ آسمان کے کناروں سے، جہاں جاؤ گے لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے وہاں رب کی حکومت ہوگی، وہاں رحمان کی حکومت ہوگی۔ اس کے آگے خوف خدا رکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ دو جنتی قرار، دو جنتیں ان کے لیے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کی جناب میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ جنتیوں کے لیے بہتے چشمے، ہر قسم کے پھل اور میوہ جات، بچھے ہوئے قالین، ریشمی کپڑے اور پردہ دار خوبصورت حور عین ان کو ملیں گی۔ مسلمانوں کو یہ ترغیب دینے کے لیے کہ نیکی کی طرف آؤ، برائیوں کو دیکھتے ہو، بد نگاہی کرتے ہو، آؤ دیکھو ہر چیز تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اس صورت میں آپ غور کریں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، 7 مرتبہ جہنم کے ساتھ ہے، 8 مرتبہ اس سے پہلے اور 8 مرتبہ اس کے بعد، اور باقی دیگر نعمتوں کے ساتھ ذکر ہوا۔ جہنم کے 7 وہ مقام ہیں، 7 گھڑے ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا گیا جو بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، 7 مرتبہ یہ کہا گیا وہ اللہ کی نعمت میں ہے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ جو جنت میں داخل ہو گئے وہ رب کی نعمتوں میں ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں کوئی فقر و فاقہ ہو وہ سورہ واقعہ شروع کر دے، اللہ برکت فرما دیتا ہے۔ نماز اس کے اندر شرط ہے، 700 مرتبہ استغفر اللہ وہ بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جن صورتوں میں برکت رکھی گئی ان میں یا قیامت کا ذکر ملے گا یا موت کا ذکر ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اب خوف میں رب کو یاد رکھے گا، خوف خدا رکھے گا، اللہ اس کو برکت دے گا۔ دکان میں بیٹھے ہوئے خوف خدا رہے برکت، خوف خدا نہ رہے وہاں پر آنے والی لیڈیز پر بدنگاہی، ہاتھ کے ساتھ چھونا، جو بھی کسی بھی طریقے سے ساتھ وہ غلط ہوا، بے برکتی شروع کر دی گئی۔ وہاں پر جوا کھیلنے والی باتیں شروع ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ وہاں پر وہ LCD لگا دی گئی، موبائل کے اندر فوش موویاں دیکھی جانے لگی، بے برکتی ہوگی۔ جب موت کا خوف ہو، رب کا خوف ہو، رب اس جگہ میں برکت فرماتا ہے۔ انسانوں کے 3 گروہ فرمائے گئے، اصحاب الیمین جنتی لوگ، اصحاب الشمال جہنمی لوگ، السابقون السابقون جو فرنٹ لائن پر جنتی لوگ ہوں گے، خاص جنتی لوگ۔
ان تینوں میں سے ہر ایک کی بھی تفصیل بیان کی گئی، اور سمجھ آ گیا کہ آپ کے اصول اور تھیسس کا جو اصول چلتا ہے کہ ابواب اور فصلیں بنائی جاتی ہیں، وہ اس کا ثبوت اسی صورت سے نکلتا ہے کہ اصحاب الجمین کا ذکر کیا گیا، اصحاب الجحیم، اصحاب الشمال کا ذکر کیا گیا، اور السابقون السابقون کا ذکر کیا گیا۔ پھر قرآن نے قدرت کے کمال تخلیق کو بیان کیا، افرأیتم ما تمنون، کیا جو تم شادی کے بعد اس نواجی تعلق کرتے ہو اور پانی کا نطفہ ہوتا ہے اس سے جو مخلوق بنتی ہے کہ تم بناتے ہو؟ بڑی کھلی بات کر رہے ہیں۔ افرأیتم ما تحرثون ما تحرثون، کیا تم کھیتی میں بیج ڈال کر آتے ہو، وہ بیج سے وہ سارا لہلہاتا کھیت تم بناتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو یہ تم اتارتے ہو، تم بناتے ہو؟ افرأیتم النار التی تورون، جس آگ کو تم جلاتے ہو یہ آگ تم بناتے ہو؟ ہر چیز کا خالق و مالک رب ہے، اور الگ الگ سے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے۔ پانی ہے، آگ ہے، کھیت ہے، غذا ہے، ہر چیز کا ذائقہ الگ، دیکھنے میں الگ، رنگ، کیا کیا چیزیں ہیں تو تمہارے لیے بنا دی گئی ہیں۔ عظمت و صداقت قرآن کو بیان کیا گیا، انہ لقرآن کریم، یہ عظمت والا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضو نہ چھوئے۔ یہ بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ لوح محفوظ والا قرآن ہے۔ بے وقوفا، لوح محفوظ والا قرآن کو کوئی چھو سکتا ہے؟ بھی نہیں، وہ لوح محفوظ والا قرآن ہے، اس کو بے وضو ہاتھ لگا لو، اور قرآن کہتا ہے لا یمسہ، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا، تو لوح محفوظ پر پہلے جائے پھر اس کو چھوئے۔ الا المطہرون، یہی قرآن ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ منکرین بعث بعد الموت، جو مرنے کے بعد اٹھنے کے والے سے منکرین ہیں، ان کا رد کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موت زندگی تمہارے باس میں ہے، کتنے کتنے ماہر ڈاکٹر جی زندگی بچانے والے وہ بھی مر گئے، بڑے بڑے سائنسدان مر گئے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اگر موت حلقوم پر آئی ہو، جان اٹکی ہو، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، تم دیکھ رہے ہو، ذرا اس کو روک کر دکھاؤ نا، رب موت لے آیا ہے، روک کر دکھاؤ تو صحیح، تم دیکھ رہے ہو، وانتم حينئذ تنظرون، نہیں روک سکتے۔ اور قسم ہے تاروں کے مقامات کی، قرآن بڑا ہی عظمت والا ہے۔ جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی کھولتا ہوا پانی پی رہے ہوں گے۔ سورہ الحدید جو 27ویں پارے کی آخری صورت بتائی جاتی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کے لیے بادشاہی، زندگی موت دینے کا اختیار کس کو ہے؟ واجب۔ یہ تو سارے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، اول و آخر، ظاہر و باطن وہی ہے۔ اور حضور کی اطاعت سے شیخ عبدالقدس دہلوی فرماتے ہیں، رب کی اطاعت سے اللہ نے حضور کو یہ وصف دے دیا، اول بھی وہی، آخر بھی وہی، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی طٰہٰ، وہی یاسین، ہے نا جی؟ تو یہ رب کی اطاعت سے ہے۔ روح مخلوق میں، روح پہلے جو پیدا ہوئی وہ حضور کی ہے، اور کائنات میں آخری نبی جو بن کر آئے وہ حضور ہے، وہی اول، وہی آخر۔ مخلوق کی ابتدا اور انتہا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ مطلب پیدا بھی ہم نے تم کو کیا، ثم یعیدکم، پھر تمہیں لٹائے گا واپس، اس بات پر قادر ہے، لانے پر قادر ہے، واپس لے جانے پر قادر ہے، پھر لانے پر قادر ہے۔ اللہ پر تو کوئی رکاوٹ نہیں نا۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ تمہیں روکنا نہیں چاہیے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کے جدا جدا مرتبے بیان فرمائے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے، درجوں میں فرق آیا۔ اس لیے جو فتح مکہ کے بعد آئے ان سے بڑھ کر درجہ ان کا جو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے والے ان سے بڑھ کر درجہ ہے جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ احد سے بڑھ کر درجہ غزوہ بدر والوں کا، بدر والوں سے بڑھ کر درجہ مہاجرین کا، مہاجرین سے بڑھ کر درجہ عشرہ مبشرہ کا، عشرہ مبشرہ میں سب سے بڑھ کر درجہ خلفائے راشدین کا، خلفائے راشدین میں سب سے بڑھ کر درجہ ظاہر و باطن کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اس کے بعد درجہ نبوت کا آتا ہے۔ مقام صدیقیت کی جہاں انتہا ہے وہاں نبوت کی ابتدا ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء، ان میں
سارے نبیوں میں سے اعلیٰ رسول ہیں، 313 رسول، 313 رسولوں میں 5 اولو العزم رسول، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اولو العزم رسولوں میں سے سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ کدھر سے لے کر آؤں ترجمہ کہ ہر اعتبار سے یہ بات آتی ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ جو معاملے تھے اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، اللہ جانے رسول جانے قیامت کو جو معاملہ ہو سو ہو، جب جنت کا وعدہ کر دیا ہے تو پھر جنت ان کے مقدر میں کر دی گئی ہے۔ دنیا سے صحابی بن کر جانا ان کا کام ہے، جنت عطا کرنا یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قیامت کے روز مومن کے ارد گرد نور ہوگا، وہ نور کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور اس دن منافق کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے منافق اور منافق بیبیاں بھی، وہ کہیں گے جو نور تمہارے پاس ہے یہ ہمیں بھی کچھ دو نا، ان کو کہیں ارجعوا قیل ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے لوٹو، پیچھے ہو جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں نور ڈھونڈو اگر مل جائے تو، جب وہ پیچھے ہوں گے فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک فصیل کھڑی کر دی جائے گی رکاوٹ کہ نور تمہارا حق نہیں، نور ان کا حق ہے جو نور مانتے رہے، جو نور مانتے رہے، قرآن کو نور مانا، قرآن لانے والے کو نور مانا، جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو مانتے رہے، انہیں کو نور عطا ہوگا۔ اور فرمایا عقائد و اعمال کی درستگی کے بعد جو احسان و تصوف ہے اس کے والوں کو بیان کیا گیا، الم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی یاد سے ان کے دل دہل جائے؟ یہ آیا کریمہ اللہ کے ذکر کے اوپر دل کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ذکر الہی میں اپنے دل کو متوجہ رکھو، اور ذکر متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دل ذاکر ہو جائے تو تم پر وہ کیفیات بھی بنے، جب کیفیات بننی شروع ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ تم پر مہربانی ہو چکی ہے، تم اللہ کے خاص نور میں آ چکے ہو۔ اور دنیا کی زندگی حقیقت کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، یہ تو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، میرے پاس گاڑیاں ہیں، مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، یہ تو باہمی کثرت اور فخر کرنے والا معاملہ ہے۔ حقیقت وہ رب تعالیٰ کی فرما برداری اور حضور کی تابع داری کے اندر ہے۔ اب جہاد کی تیاری کے لیے جو لوہا تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہے کو اتارا، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سختی رکھی، جہاد کی قوت رکھی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اور ہمارے سٹیل ملز والے انہوں نے یہ آیتیں لکھ کر لگائی ہوئی ہیں، وہ تو کاروبار بزنس ہے نا۔ یہ آیا کریمہ لوہے کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد کا اسلحہ ہے، جہاد کی تیاری کے اعتبار سے کہا ہے فی باس شدید ومنافع للناس، اور اگلی بات ہے لوگوں کے لیے اس میں کاروباری اعتبار سے نفع بھی ہے، لیکن اصل بنیادی اعتبار وہ جہاد کے اعتبار سے ذکر کیا گیا۔ رہبانیت انہوں نے تیار کی عیسائیوں نے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جو رہبانیت ہے دنیا سے لگ تھلگ، بالکل جنگلات میں چلا جائے، اللہ فرماتا ہے یہ انہوں نے خود سے ایجاد کیا، مقصد ان کا اچھا تھا لیکن اس کی صحیح معنوں میں خیال نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سختی والے امور کو رکھا نہیں گیا، اگر کوئی رکھتا ہے تو پھر اس کی پاسداری و پابندی کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے نور ہوگا تمشون بِهِ، جس نور میں تم چلو گے اور تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔